السلام علیکم اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں آپ سب بخیریت ہوں گے۔ ایک جی ڈی بی آیا ہوا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کا، تو اس کا سلوشن آلریڈی ہم نے کر کے رکھا ہوا ہے CS615 فال 2024۔ سلوشن کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس کی سٹارٹ ڈیٹ ہے 20 نومبر 2024۔ تو کویشچن ہے یور کمپنی ڈیجیٹل انوویشنز، کمپنی کا نام ہے ڈیجیٹل انوویشن، امیجن کریں کہ یہ آپ کی کمپنی ہے، از ٹاسکڈ ود ڈیولپنگ اے نیو ای کامرس ویب سائٹ فار اے لارج ریٹیل برانڈ۔ دا پروجیکٹ ہیز اے فکسڈ ڈیڈ لائن آف 4 months۔ یہ ای کامرس یعنی جو آن لائن مارکیٹنگ یا شاپنگ کرتے ہیں آپ لوگ، ای کامرس سٹور ہوتا ہے، اس کے لیے ایک ویب سائٹ بنانے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ کس کو دیا گیا ہے؟ آپ کی ایک کمپنی ہے جس کا امیجنیٹو نام ہے ڈیجیٹل انوویشنز۔ دا پروجیکٹ ہیز اے فکسڈ ڈیڈ لائن آف 4 months۔ اس کا سب سے بڑا جو پہلو یہ ہے کہ 4 مہینے کا فکس ٹائم دے دیا گیا ہے۔ اینڈ دی کلائنٹ ایکسپیکٹ اے فلی فنکشنل ویب سائٹ ود سیکیور پیمنٹ پروسیسنگ، اے پروڈکٹ کیٹالاگ اینڈ این ایزی ٹو یوز چیک آؤٹ سسٹم۔ یہ یعنی کہ فلی فنکشنل ویب سائٹ ان کو چاہیے 4 مہینوں کے اندر جس سے وہ اپنے تمام کیٹالاگ مینٹین کر سکیں، چیک آؤٹ سسٹم ان کا ہو، پیمنٹ سسٹم کام کر رہا ہو، اور سیکیورٹی کے تمام فیچرز اس میں انکلکیٹ ہو چکے ہوں۔ پوٹینشیل رسک، اب یہ سارا 4 مہینے کے اندر آپ نے کرنا ہے تو اس میں رسک تو آتا ہے نا، کیونکہ فکس ٹائم ہے۔ ڈیلیز ان تھرڈ پارٹی وینڈر ڈیلیورز، یہ سب سے بڑا رسک ہے۔ سب سے بڑا رسک ہے کہ تھرڈ پارٹی وینڈرز جو ہیں، وینڈر بولتے ہیں جو سروس پرووائڈرز ہوتے ہیں، تو آپ نے آف کورس جب ایک کمپنی ہے، ویب سائٹ بن جاتی ہے اور اس پہ ایک ای کامرس سٹور ہے اور اس میں خرید و فروخت ہوتی ہے، تو پیمنٹ کا جو سسٹم ہے وہ کہیں سے آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے نا۔ یعنی اگر آپ نے فار ایگزامپل ایزی پیسے کے تھرو اپنے پیسے کروانے ہیں، یا بینک کے تھرو کروانے ہیں، یا اور آن لائن ٹرانزیکشنز کروانی ہے اپنے ای کامرس کی، تو اس کے لیے آپ کو ایک تھرڈ پارٹی وہ چاہیے ہوتا ہے۔ پیمنٹ گیٹ وے انٹیگریشن، یہ سب سے بڑا رسک ہے۔ دا پروجیکٹ ڈپینڈز آن تھرڈ پارٹی وینڈرز ٹو پرووائڈ پیمنٹ گیٹ وے انٹیگریشن وچ کوڈ پوٹینشلی بی ڈیلیڈ، کیونکہ یہ ان کے اینڈ پہ آپ نے اپنی ساری ویب سائٹ کر لی ہے، تو ان کے اینڈ پہ اس جو انٹیگریٹ کروانا ہے آپ نے پیمنٹ کا سسٹم جس میں آپ کی پیمنٹس ان آؤٹ ہوتی ہیں، تو ادھر سے ان کو ڈیلے ہو سکتا ہے۔ If the vendor fails to deliver on time, it could cause a significant delay in the project and potentially result in a missed deadline۔ کہ اگر وینڈر کی طرف سے ایشو آ گیا تو آپ کی تو ویب سائٹ ہی فلاپ ہو جائے گی، ای کامرس سٹور ہی فلاپ ہو جائے گا۔ اب آپ کو یہ ٹاسک دیا گیا، اس میں یہ رسک انہوں نے خود ہی آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے کہ یہ تھرڈ پارٹی وینڈرز جو ہے نا، یہ آپ نے کروانا ہے، تو یہ بہت بڑا رسک ہوگا ایک۔ اب ٹاسک کیا ہے؟ چوز ون رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی۔ اگر آپ یہ ٹاسک کمپلیٹ کر لیتے ہیں ویب سائٹ، آپ کو تھرڈ پارٹی میں یہ پرابلم آ رہی ہے انٹیگریٹ کروانے میں، تو چوز ون رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی۔ تو رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی وہ کیا ہو سکتی ہے؟ سلیکٹ ون رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی۔ اب کون سی انہوں نے رسک مینجمنٹ اسٹریٹجیز بتائی ہوئی ہیں؟ رسک مینجمنٹ یعنی آپ کے پاس یہ رسک ہے، پوٹینشیل رسک ہے کہ یہ ڈیلے ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس کو ختم کیسے کروانا ہے؟ رسک میٹیگیشن، رسک اوائڈنس اور رسک ایکسیپٹنس۔ کیا آپ اس کو ان تینوں میں سے ایک سلیکٹ کروائیں گے؟ اور آپ نے وہ کیسے کرنا ہے؟ ٹو مینیج دس رسک، ایکسپلین یور چوائس، جسٹیفائی یور چوائس بائی ایکسپلیننگ وائی دس اسٹریٹجی از دی موسٹ سوٹیبل فار مینیجنگ دا رسک آف ڈیلیز ان تھرڈ پارٹی وینڈر ڈیلیوریز۔ پرووائڈ ڈیٹیلز آن ہاؤ the chosen strategy will help mitigate or handle the risk effectively۔ تو یہ آپ نے اس کو جو چوائس آپ نے سلیکٹ کیا ہے میٹیگیشن، ان تینوں میں سے ایک آپ نے سلیکٹ کرنی ہے۔ اب آپ نے رسک ختم کرنے کے لیے ان میں تینوں میں سے جو بھی سلیکٹ کر لیا، پھر آپ نے اس کو جسٹیفائی بھی کرنا ہے، ایکسپلین کرنا ہے۔ تو یہ ہم اپنے آنسر میں چلتے ہیں۔
یہ ہے ہمارا آنسر. اس میں وہ کہتے ہیں پوٹینشیل رسک. یہ ہے ڈیلیز ان تھرڈ پارٹی وینڈر ڈلیوریز پیمنٹ گیٹ وے انٹیگریشن. دیکھیے یہ آپ سادہ بھی لکھ سکتے ہیں، میں نے تھوڑا سا اس کو ڈیفرنٹ وے میں لکھنے کی ٹرائی کی ہے، کیونکہ اگر آپ سمپل پیراگراف میں لکھیں گے پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے اگر آپ غور کریں. یہ ہمارا پوٹینشیل رسک ہے. اب یہ ہماری رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی ہے کہ ان میں سے کون سا ہم نے سلیکٹ کیا. انہوں نے کہا تھا رسک میٹیگیشن ہے، اوائڈنس ہے یا ایکسیپٹنس ہے، 3 اسٹریٹجیز تھیں. تو ہم نے کہا آئی ووڈ چوز رسک میٹیگیشن ٹو ایڈریس دی رسک آف ڈیلیز ان تھرڈ پارٹی وینڈر ڈلیوریز پرٹیکولرلی فار دی پیمنٹ گیٹ وے انٹیگریشن. یہ ہمارا رسک تھا، یہ ہم نے میٹیگیشن اسٹریٹجی اپنائی. اب ہم نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ ہم نے یہ کیوں چوز کیا ہے. دس اسٹریٹجی انوالوز پرو ایکٹیولی ریڈیوسنگ دی likelihood of delay or minimizing its impact if it does occur. The main reason are mentioned below. یہ ہم نے آگے اس کی 3 ریزن بتا دی ہیں، اس کو بلٹس میں دے دیا ہے. یہ بلٹس تھوڑا سا آپ چینج کر لیجیے اگر آپ نے یہ سیم لکھنا ہے تو. یہ اسٹیبلش بیک اپ پلانز ود آلٹرنیٹیو وینڈرز، یہ بیک اپ پلان ہمیں مہیا کرتی ہے، یہ والی رسک میٹیگیشن ہے. سیٹ اپ پیرالل ڈیولپمنٹ ورک اسٹریمز، یہ کرتی ہے. اور تیسرا ہے امپلیمنٹ کانٹیجنسی پلان. فورتھ ہے انگیج ان ریگولر وینڈر کمیونیکیشن اینڈ پروگریس ٹریکنگ. بیسیکلی یہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر یہ آپ رائٹ ڈاؤن کرنا چاہیں تو تھوڑا اپنا پیراگراف چینج کر لیجئے گا اور اس کی سائزنگ بھی چینج کیجیے گا. ٹیبلز کو تھوڑا سا اگر اسمارٹ کر سکیں تو وہ بالکل سیم لکھنے، کیونکہ یہ آلریڈی سبمٹ بھی ہو چکی ہے یہ والی اسائنمنٹ کسی بندے کی. الفاظ کی ہیر پھر آپ نے خود کرنی ہے. یہ ہمارا ٹوٹل آنسر ہے اس کا. تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو سیم بھی وہ آگے اسی ٹیبل میں لے سکتے ہیں، اور اگر ٹیبل سیم آپ نے پوٹ کرنا ہے تو تھوڑا بہت اپنی طرف سے اس میں چینجنگ کیجیے. اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو لگتا ہے کہ وہ ان ٹائم پرووائڈ نہیں کر سکتا، بزی ہے، تو آپ مجھے ای میل کیجیے. آئی ول ٹرائی ٹو پرووائڈ دس سولوشن فری آف کاسٹ. بہت شکریہ، خوش رہیے.